اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں پہلے سرکار کی طرف سے ایک حکم نامہ اجرا کیا گیا، جس کی روح سے تمام تر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ آن کیمپس تعلیمی نظام، تعلیمی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی اور تعلیمی اداروں سے کہا گیا کہ وہ آن لائن ذرائع کا استعمال کر کے اپنے بچوں تک پہنچے۔ اس ضمن میں ایز اے پیرنٹ ہمارے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس پر ذرا آج ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کنٹینیوس کمیونیکیشن کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، موجودہ جو صورتحال ہے، انہیں گھر میں کیوں بیٹھنا پڑا، آس پاس کی صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں۔ اور بچہ اگر آپ کو وہیں سے سوالات کرتا ہے یا کسی سوال کا جواب آپ سے مانگ رہا ہے تو پلیز اس سے جواب دیں۔ اگر آپ کے پاس جواب نہ ہو تو جواب ڈھونڈ کر اس سے جواب مرحمت فرمائیں۔ اسی ضمن میں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ انہیں آن لائن کلاسز کیوں لینی پڑتی ہیں، سکول کیوں بند کر دیے گئے، اور ٹیچر کے ساتھ اس کا جو رابطہ ہے وہ کس طرح سے برقرار رہ سکتا ہے۔ تیسری بات اور نہایت اہم بات، آج موسم سرما چل رہا ہے، سردی اپنے عروج پر ہے، تو اس سردی سے بچنے کے لیے بچوں کے لیے گرم ملبوسات اور کھانے پینے کا بھی اچھا خاصا انتظام کریں۔ ایک اور اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں SOPs کا پالن کرنے کو ضرور کہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ٹیچر کے ساتھ ان کا رابطہ کیسا رہے گا، یا اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو وہ کس طرح سے ان حالات کے اندر بھی کنٹینیو کر سکیں گے۔ دیکھیے، ایز اے پیرنٹ آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے کوچنگ سینٹر سے، اپنے تعلیمی ادارے سے ٹائم ٹیبل مانگیں اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے بچے کی ایکٹیویٹیز کو سکیڈول کریں، سو دیٹ وہ اپنے وقت پر کلاس کے لیے اپنے گھر میں بالکل اویلیبل ہو، اور پھر اس کلاس کے لیے بچے کو آپ موٹیویٹ کریں۔ چنانچہ بچے کو یہ تصور ہے ذہن میں کہ تعلیم بس استاد کے سامنے باقی ساتھیوں کے ساتھ ایک کلاس کے اندر انجام پاتی ہے، لیکن اسے سمجھائیں، موٹیویٹ کریں کہ چنانچہ ہم کیوں اب گھر کے اندر ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم بات ہے وہ ہے کہ آپ اپنے بچے پر نظر بنائے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا اسمارٹ فون اس کے ہاتھ میں دیں گے یا اس سے الگ کسی کمرے میں چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ اب تم اپنی کلاسیں لے لو۔ نہیں، غلط بات ہے۔ موبائل ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بچے کی خرابی کا ایک بڑا اور نمایاں سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے بچہ اگر آن لائن کلاسز لے رہا ہے تو یہ آپ کی نگرانی میں لے۔ ادھر سے کوچنگ سینٹرز بھی اس چیز کو انشور کرا رہے ہیں کہ آن لائن، چنانچہ موٹیویشن کو برقرار رکھنا، انٹرسٹ کو برقرار رکھنا مشکل کام ہے، اس لیے اب وہ بھی اسی طریقے کار کو اختیار کرتے ہیں کہ کلاسز چھوٹی سی چھوٹی ہوں۔ اچھا، اس صورتحال میں جب آپ اپنے بچے پر نظر بنائے رکھیں گے، خیال رکھیں کہ بچہ جب کلاس میں آن لائن بیٹھے تو وہ بالکل اس فیل کے ساتھ بیٹھے کہ وہ کلاس میں حقیقتاً موجود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آگے سے ٹیچر کوئی سبق پڑھا رہا ہو، ادھر سے وہ ایک مختلف پوسچر میں یا کوئی اور کام کاج کر رہا ہو۔ نہیں، اس سے یہ لگنا چاہیے کہ سامنے ٹیچر ہے اور میں اس وقت کلاس میں ہوں، تو بالکل اسی حالت میں وہ بیٹھے، موبائل فون یا جس گیجٹ سے وہ کلاس لے رہا ہے وہ گیجٹ اسی انداز میں آپ کو اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کو یہ بات باور کرائیں کہ وہ جس طریقے سے کلاس میں نوٹس بناتا تھا اسی طریقے سے وہ گھر میں بھی نوٹس کو بنائیں، ساتھ ساتھ کلاس کی طرف سے وہ اپنا پورا دھیان دیں، کلاس کی طرف لگائیں وہ، اور کوئی ایسی بات اس کے دماغ کے اندر نہ گھس جائے کہ اس کا جو اٹینشن ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے۔ اسی ضمن میں ایک اور
اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے کلاس جیسا ماحول پیدا کریں. مثال کے طور پر الگ سے اس کے لیے کمرہ تفویض کریں جب وہ کلاس لینے کی تیاری میں ہو. ایسا نہ ہو کہ ادھر سے دادی بات کر رہی ہو، یہاں سے دادا بات کر رہا ہو، وہاں سے چھوٹا یا بڑا بھائی کھیل رہا ہو، تو اس سے اس کی کلاس میں انٹرسٹ نہیں رہے گی، وہ مزہ نہیں رہے گا. تو کلاس میں مزہ بنائے رکھنے کے لیے آپ کو اسی قسم کا جو ماحول ہے وہ تیار کرنے کی ضرورت ہے، جس میں کوئی شور شرابہ، کوئی ہنگامہ نہ ہو. ساتھ ساتھ اگر آپ سے ہو سکے تو اچھی ڈیوائسز اپنے بچے کے لیے لے لیں، جس کی وساطت سے وہ اچھے طریقے سے دیکھے کہ استاد کیا پڑھا رہا ہے، وہ جو آواز ہے استاد کی وہ اس کے کانوں تک اچھے طریقے سے پہنچے. تو اس حوالے سے بھی جتنے بھی اکیوپمنٹس ہیں انہیں آپ ضرور خریدیں. اہم بات، ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ اب آپ نے خود ایک ٹیچر ایکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں، جس کے لیے آپ کو ہر روز بچے سے پوچھ گچھ کرنی ہے. دیکھنا ہے کہ اس نے آج دن میں کتنا پروگرس کیا، وہ کتنا آگے بڑھ گیا. ساتھ ساتھ یہ بھی آپ انشور کرائیں کہ بچہ بالکل بھی ڈسٹریکٹ نہ ہو فزیکل ورلڈ سے، آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ سے. بچہ جو تعلیم کتاب کے اندر حاصل کرتا ہے اس کا باہر کی دنیا سے بہت قریب کا تعلق ہے. چنانچہ یہ ضروریات ہماری سکول ہیں یا آن کیمپس ایجوکیشن ہے وہ پوری کر دیتی ہے. لیکن آج اگرچہ سکول بند ہے، بچہ باہر کی دنیا میں نہیں گھوم پا رہا ہے، تو ہمارے اوپر ایز اے پیرنٹ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کریں کہ بچے کا جو لنک ہے ود فزیکل فینامنا آف نیچر اس کے ساتھ برقرار رکھیں. آخری بات اور نہایت ہی آخری بات وہ یہ ہے کہ ایک روٹین بنائیں. ایسا بچے کو محسوس ہونا چاہیے کہ اسے ہر روز کلاس لینی ہے، اس وقت پر یہ کلاس لینی ہے، اس وقت پر یہ کام کرنا ہے، اتنے پیجز لکھنے ہیں، اتنی ایکسرسائز کرنی ہے، ٹھیک ہے، اتنا اس کو ڈکٹیٹ کرانا ہے. تو یہ جو اسکیڈول ہے یہ بچے کے ذہن میں اچھے طریقے سے